اور جو تو کچھ ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ میں نظر آتا ہے. بس ڈھونڈے خدا کو تو کہاں، جانب مصطفیٰ تو جلوہ حق چھپا ہوا ہے ذات مصطفیٰ. جب جیسے ہی بیٹھتے ہیں بے ذوق، جب چھینٹیں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر جب نشہ آ جائے تو پھر انسان اٹھتا ہی نہیں. نشہ نہ ہو تو پھر ہوش ہوتی ہے، کرنا وہ کرنا. نشہ تو کیا کرنا، پتہ نہیں کیا کرنا پتہ نہیں کیا کرنا، جو ہوتا ہے ہونے دو. ہاں بس معذور ہے، جو سو جائے اس کو کیا ہے، جو ہوتا ہے ہونے دو. طوفان میں کوئی گر جائے، اب جو ہونا ہونے دو. موج جاتی چلے جاتی، جیسے چلے جاتی بیچ میں. اب پتہ نہیں غرق ہو رہا ہے یا مست ہو رہا ہے، وہ جان اس کا حال. تو یہ کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں. یہ پڑھنے پڑھانے کے مسئلے ہے نہیں، اس میں نہیں ہوتا پڑھنا پڑھانا، اس میں ہوتا ہے تسبیح چلانا. اور پھر کیا ہوتا ہے، وہی جو جان جس کے ساتھ جو ہوتا ہے تسبیح کے بعد. اگر تسبیح نے اپنا رنگ اس کو دکھایا، تسبیح سب رنگ سب کو نہیں ملتا. اس لیے کبھی زیادہ بیٹھتے ہیں، کبھی کم بیٹھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بیٹھے ہی نہ. تو اس لیے اس میں رعایت ہوتی ہے سب کے لیے. خدا نے بھی رعایت دی ہے کہ محبت سب کر نہیں سکتے، اسی رعایت دی ہے کہ فرض پڑھ لو، یہ پڑھ لو. باقی تم اگر زیادہ ہمارے قریب ہونا چاہو تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ بات چیت کریں گے. تو فرائضی چیزیں سب پر تھوڑی تھوڑی. باقی جو سبقت کرے، والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت کرے، خدا تعالیٰ سے زیادہ قریب ہونا چاہے، فرض کے بعد نفل زیادہ پڑھے. جس نبی سب سے رابطہ ہے، محبت مضبوط کرنا چاہتا ہے، درود کی تیزی کر دے. جو خدا تعالیٰ کی عظمت دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ سے معافیہ مانگے کہ اس کو نعمت کا شعور پیدا کر، اپنے کرم دکھائے اس کو. اب تم لوگ دوسری چیزوں میں تم کو ڈگری چاہیے، وہ چاہیے، تم کو یہی نظر آئی. یہ دنیا کتوں کے لیے ہے، عقل مندوں کے لیے نہیں ہے. دنیا جیفا و طالبها کلاب. سرکار نے دنیا ایک مردار جانور ہے، جو اس سے محبت اور لگاؤ رکھے وہ کتا ہے، اس کا مفہوم ہے. جو دنیا سے لگاؤ نہیں رکھتے، دنیا ان کی خادم ہوتی ہے. یا دنیا خدمی من خدمنی واستخدمی من خدمک. اے دنیا تو اس کے لیے مسخر ہو جائے، نوکر بن جائے، اس کے لیے آسان ہو جائے. جو میری محبت میں لگ جائے، میری خدمت میں لگ جائے. خدمت وہی کرتا ہے جو محبت کرتا ہے. واستخدمی من خدمکی، جو مجھ کو چھوڑ دے تیری طرف لگ جائے، اس کو اپنا نوکر بنا لے، رگڑتی رہے اس کو. کر کر کے دنیا مر گیا، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. جہاں مشقت آئی وہاں عذاب آیا ہاتھ میں. کہ مشقت کی ساری عمر بنگلوں نے کیا دیا، کاروں نے کیا دیا، نماز روزہ چھوڑ کے چلا گیا. بڑی تنخواہوں نے کیا دیا، کچھ نہیں دیا. عذاب دیا اس کو کہ کمانے میں مصیبتیں ہزار اٹھائیں اور چھوڑنے میں حسرتیں ہزار ہوئیں موت کے وقت. ایک چیز پہ آپ محنت کریں، آپ کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں آسانی سے؟ عذاب سے بھرا. اور آگے پھر حساب کتاب لیا. حساب کتاب صاف تھا، نماز بھی نہیں، درود بھی، پڑھی نہ پڑھی، ان پڑھی تھی. سن لو نجات کہاں ہوگی. تو آقا جی انہیں چیزوں سے چھڑانے آئے ہیں. اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا. انسان لگتا ہے خدا کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، کافر کی بھی ضائع نہیں کرتا. ہم تو پھر بھی کلمہ پڑھتے لگے ہوئے ہیں. لیکن لوگ درجات ہیں. جو فرضی چیز ہو گئی، جو تھوڑا بہت ہو گیا. جی اب ہمارا جو مثلا جاتے کہیں بیٹھے تو کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کسی کو کسی چیز کی عادت ہے، بس ہونا چاہیے. یہ عادت ہے یا سعادت ہے یا کچھ کرامت بن جائے گی، بنے گی ضرور کچھ نہ کچھ. جس چیز میں آدمی لگ جاتا ہے کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. تو ہم لگے ہوئے ہیں، اور جس کی مرضی بیٹھے، جس کی مرضی جائے، بیچ میں جائے. یہ کوئی فرضی چیزیں نہیں ہیں. محبت زبردستی فرضی نہیں کی جاتی کسی کو. وہ جب ہو جائے تو بس اس کے لیے سارا فرض، سنت بھی فرض، نماز بھی فرض، داڑھی بھی فرض، رونا بھی فرض، ساری چیزیں ہی فرض ہیں.
اور فرض ادا کر بھی بولتے فرض ادا نہیں ہوا، ابھی محبوب کہیں روٹھ نہ جائے، اسے روٹھنے اور خوشی کی اس کی پڑی بس۔ تو ایسے شعر جو کسی کے دل میں ہوتے ہیں، گانے کے ہوں کسی کے ہوں، ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں، مطلب دوسرا لیتے نا۔ کہتے ایک تھا اس کے پاس یہی ذوق تھا، کہیں گیا تو گانا بجانا ہو رہا تھا، اس میں الفاظ اچھے تھے، وہ چھپ کے بیٹھ گیا، وہ شیخ سنتا رہا روتا رہا باہر نکلے ذہن بنا، یہ دیکھو اوروں کو کہتے یہ مت کرو وہ مت کرو، خود بیٹھ کے گانا سن رہے ہیں۔ تم لوگوں کو ایسے کہتے ہو اور خود کان دھرے ہوئے ہیں۔ اس کے بھائی زور سے نہ بول، آج سے بول، لوگ کوئی سن لے گا، پھر میری داڑھی دیکھے گا، جبہ کبا دیکھے گا، دیکھو یہ کیا بھائی، کیا آج سے زور سے بول، سن نہیں رہے تھے؟ بولے بھائی میری بھی تو سن رہے تھے، آگے بھی تو پوچھنے کیا ہو رہا تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا گانا تمہارے لیے، اس کا معنی ہمارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو یہ بات ایسی بات ہے، کچھ سمجھ میں آ گئی تو تم لوگ دنیا کا گانا گاؤ، ڈیئر کا گانا گاؤ، شادیاں کرو، عورتیں کو پیچھے لگے رہو، ہاں یہ خوبصورت، اس کی ناک اچھی ہے، اس کی کان اچھی ہے، مکانوں کے پیچھے لگے رہو، ہاں بڑا مکان ہو جائے، سکوٹر سے کار مل جائے، لگے ہوئے تو ہوا ہو، حکومت میں گھسو تو عہدہ ملے، عہدے سے پھر فائدہ اٹھاؤ، ہاں جی جو بھی تمہارے ہاتھ سے چڑھ جائے اور جو تمہارے ہاتھ میں آ جائے، اب یہ باتیں ایسی کی جائیں گی؟ ہاں ہاں، جس کو سور ملے سور کھائے، جس کو کتا ملے کتا کھائے، ایسی کہہ دوں، یا جس کو رشوت ملے رشوت کھائے، جس کو موقع ملے نکال لے جو نکلتا ہے وقتی حالت۔ ہمارے پنجابی کے سور دیو میں سور کھائے، ہاں تو پھر اور اس سے وضاحت زیادہ اچھی نہیں ہے نا۔ تو محبت سب کو ہے، لیکن ہر ایک کی محبت کا ایک راستہ ہے، تمہارا راستہ یہ ہے تو کہ مستقبل بنانا ہے، تمہیں سڑکیں بنانی ہے، تمہیں بجلیاں لگانی ہیں، تمہیں دولت کمانی ہے، ہاں۔ ہم کو سنایا گیا محبت میں دنیا اور جہاں کو گواتا ہوں، اوئے لوگ دنیا بناتے ہیں جہاں کو بچاتے ہیں، نہ میں دنیا اور جہاں کو گواتا ہوں، میں عشق کا سودا کرتا ہوں۔ چل تو پھر کیا کرو گے؟ پھر یہ کہ جیسے انسان تفریحی طور سے کہیں جاتا ہے، تفریحی طور سے کچھ سن لیا چلے گا، کہ تم لوگوں کو خدا رسول سے تو مطلب ہے نہیں، 50 سال سے تم لوگ قانون پاس کر رہے ہو شریعت کا، یہی کر رہے ہو نا، پاکستان بنا رہے ہو، پاکستان ڈے بنا رہے ہو، 14 اگست بنا رہے ہو، آقا کی خوشی منائے جس کی تو فیل مسلمان ہو۔ پاکستان اسلام کے لیے بنایا تھا، اگر ایمان کے لیے بنایا تھا، ایمانی کام اور قانون جاری کیے تم لوگ، مجھے جواب دو نا اس کا، کلمہ پڑا، عہد کیا ہوا، یہ کام کیے تم نے، ملک کا دفاع کیا تم نے، بنایا قائد اعظم بنایا، کچھ بھی نہ قائد اعظم تم نے بنایا، ملک کا دفاع ہر کوئی کرتا ہے، جیسے قائد اعظم نے بنایا، اور نے بنایا، ایسے امریکہ نے ہر ایک اپنا ملک بنایا، یہ کوئی بڑی کمال نہیں کیا تم نے، اپنی جگہ اپنی جھونپڑی ہر کوئی بناتا نہیں بناتا، جب تم نے پاکستان بنا تھا تم نے ایمان کی بنیاد رکھی ہوئی تھی بیچ میں، تو تم نے بنایا تھا، یہ بنانا تو سب بناتے ہیں، کون چاہتا اس کا ہندوستانی اپنے ملک کی حمایت کرتا، گاندھی واندھی نہیں مان رہے منحوس، وہ بھی تو بنا کے گئے تمہاری طرح، تم بھی حفاظت کرتے، وہ بھی حفاظت نہیں کرتے ہیں، تو بنانے میں ہم تم قائد اعظم سبھی ایک ہیں، لیکن جس سے فرق نکلے تمہارے ایمان کا، کہ تم طرفدار و حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت کی بنیاد رکھنا چاہتے اپنے ملک میں، وہ چیزیں ہیں، ہاں تو پھر کیا پاکستان بنایا تو کیا ہندوستان جیسے انہوں نے بنایا، تم نے کوئی خاص بات تو نہیں بنائی تم نے، اگر دفاع کیا چپے چپے کا، وہ بھی چپے چپے کا دفاع کرتے ہیں، یہ تو سارے ہی کرتے ہیں، لیکن جو بیچ میں سوچنے والے بھی ہے، ایمان کے تقاضے کو کہاں رکھا ہوا، وہ ہے بیچ میں، چلنے دو جو کچھ چلتا، بس ٹی ویاں تے گانے تے ڈسکو تے مسکو، ڈسکو بھی ہو گیا نا، انٹل بھی ہو گئے ہیں، کیا کیا ہو گیا ہے، ہاں وہ تنخواہ کھا کے چپ جگہ دروڑا بیٹھا ہو، ایک جگہ دروڑا، بس تسبیح پڑھ رہا ہے، تسبیح تو شیطان بھی پڑھتا تھا،
وہ تسبیح پڑھ رہا ہے جگہ دار اوڑا بیٹھا ہوا چپ کر کے داڑھی بڑھا کے تسبیح لے کے. ہاں اس کے بس میں تو ایک شادی اور کر لے. اس سے یہی دیکھا دنیا بڑا کمال شادی اور آدمی سے لگی ہوئی شادیوں پہ لگی ہوئی ہے اور ان کی مدد کرتا منحوس. کرو کرو کرو. پاکستان تم نے بنایا خاک بنایا کچھ بھی نہیں بنایا. اگر ان کی محبت کی بنیاد تمہارے دل میں نہیں تم نے کچھ نہیں بنایا. اگر ان کی محبت تمہارے دل میں تم سارا خدا کی قسم کائنات تمہاری ہے. یہ لوح و قلم تیرے ہیں. کیا کسی نے لیکن ترجمہ اس کو کسی اور نے کیا. چھوڑ ان کے پاکستان بنا بلوچستان بنایا. پاکستان بلوچستان بنایا. نکالو ان گلوکاروں کو اداکاروں کو سب آقا کے نام لگا دو ہر جگہ. حضرت محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ سبحان. سب کو بگاؤ بگوڑوں کو ظالموں کو. یہ دشمن ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے. صحابہ نے کتنی مصیبت اٹھائی آقا جی کے ساتھ ہیں جی. ان چیزوں کو ایسے ضائع کر دیں. ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے چپے چپے کی حفاظت. کیا حفاظت کریں یہ تو ہر کوئی کرتا ہے. شاہ جہاں سے بنا تو کیا کمال کیا. نہرو نے بھی کمال کیسے نہیں بنایا ہندوستان. گاندھی نے نہیں بنایا اور ملکوں والا نہیں بنایا. ہاں ایمان بناتے تو بات ہوتی کہ ایمان والا بنایا. اس وقت بہترین دنیا میں چاہے ان کے پاس حکمت نہیں ہے نیت اچھی ہے. خدا کے نام پہ دشت لیلا میں مر رہے ہیں سینکڑوں ہزاروں. دیکھ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے فرشتے آ گئے آسمان سے. مجھے تو سمجھ نہیں کہ سنا ہی نہیں تھا ایسے ہوگا. لیکن آقا جن کا میری امت میں خیر قیامت تک رہے گی. دیکھو ڈٹے ہوں. باقی حکمت ان کے پاس نہیں ہے نیت اچھی ہے لیکن جو ان کا طریقہ وہ صحیح نہیں ہے. مار مار کے لوگوں کو لگانا مار مار کے داڑیاں بنانا گھروں میں گھس کے ان کی ٹی ویاں توڑنی. ہاں اوپر سے مسلمان کر دیتے اندر سے کافر ہی ہو کہتا ہم شریعت ظاہر ہے. یہ بھی ٹھیک دیکھ لو. ہاں ہمیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں. بس مجھے مار دے کہ میں کہوں گا بھائی ایسے نہیں کرنا نہیں ایسے کرنا. تم کیسے بولتا ہے دغا دار اوڑا ایسے نہیں کرنا ہے. کرے گی ان کی سمجھ اتنی ہے. نیت سے کامیاب ہیں ورنہ ان کا اصول صحیح نہیں ہے. اسلام کا اصول اخلاق سمجھانا اس کو ترتیب دینی اس کو نفع نقصان پہچانا. اس کے بعد سختی کا بعد میں اخیر میں سختی کرنی چاہیے کہ سب جان کے کرتا ہے یہ اوروں کو خراب کر اس کو سختی ہوتی ہے. ابتدا میں سختی منع ہے. کافر سے منع ہے طالب علم سے ہر واسطہ ہر چیز سے ہر اس کو تربیت دینی سے سختی منع ہے. سمجھ آنے کے بعد پھر اس کا آپریشن کرو. ہاں کہ آپریشن کے بغیر یہ نہیں چلے گا. فوج آپریشن کرتی ہے ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے یہ آپریشن کرتا ہے. یہ ظالم بیٹھا ہوا بیٹھا ہے چھپ کے پیسے کماتا ہے پیسے کا آپریشن کرتا ہے مفت نہیں کرتا. تو علم میں بھی دین میں بھی آپریشن ہوتے ہیں. ہم بھی کبھی آپریشن کر ہی دیتے ہیں. رات کو ایک آپریشن کیا کامیاب انشاءاللہ. اگر گڑبڑ سے کی نا تو اسے پھر بڑا آپریشن ہوگا. میں بھی بتا دوں. ہاں رات کو چھوٹا آپریشن ہوا ہاں پھر سے بڑا آپریشن ہوگا. اور پتہ چلے کہ جہاں کرم ہوتے ہیں آپریشن بھی کرم میں سے ہے. ہاں اس کو تکلیف ہوئی رات کو ظالم کو. ہاں وہ بیٹھا ہوا اس کا تمہاری قبر پہ عذاب پہنچائے گا ثواب پہنچائے گا پال پال کے اس کو ظالم کو. چل چل ہم نے نہ پاکستان بنانا نہ ہندوستان بنانا. ہم نے عشقستان بنانا ہے. ہم نے عشقستان بنانا. چل دنیا تنظیمیں بنا دے تو ہم کیوں نہ بنائے. ہم نے عشقستان بنانا ہے. سندھی پنجابی سب کو بیچ میں گھسیڑنا ہے. سب بیچ میں
کوئی سندھی پنجابی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خلاص چل۔ کلیاں کھلی کدھر کی، کلیاں کھلی دلوں کی، اس وقت کلیاں کھلی دلوں کی، ہوائیں کدھر کی ہے، ہوائیں کدھر کی ہے۔ ادھر کی ہوائیں سنا ان کو یار۔ اپنے گھر میں بلی بھی شیر ہوتی ہے، بلی تو نہیں ہوں، جو بولے گا اس کی زبان کاٹوں گا، سر پاٹ دوں گا، ناک توڑ دوں گا۔ باہر چلاتے ہیں، گھر چلا، دوسرے گھر میں آپ اپنا حکم چلاتے ہو، ادھر حکم نہیں چلے گا تمہارا، ادھر حکم میرا چلے گا، اور میرا حکم انشاءاللہ چلے گا، قیامت تک چلے گا، مجھے پتہ ہے کیوں چلے گا۔ سبحان، آگے چپ کر شیخ امین، شوخی مت کر، شکر کر شوخی مت کر، شکر کر شوخی مت کر۔ تیرا حکم واقعہ قیامت تک چلے گا، جس پر چلائے گا، اور چلے گا خدا کی قسم، جب تک تیرا رابطہ ہے، اس رابطے میں احتیاط کرنا، تیرا حکم چلے گا اور قیامت تک چل، جس کو تو کر دے دیکھ کیا ہوتا ہے اس کو قیامت تک، مرتے دم تک۔ اس کا باپ بھی سوچے گا چلے گا، چل۔ تم کو عہدے ملتے ہیں تو ہم کو بھی عہدے ملتے ہیں تسبیحوں میں، چل۔ یہ باتیں ایسی کی جاتی ہیں، سب کالے والے چھوڑو، میں عہدہ دلا دوں گا تم کو انشاءاللہ، تمہارے بھی حکم چلیں گے اگر تم کامیاب ہوگا۔ سب میزائل مارو کالجوں والوں سب کو نکالو، بس تسبیح لا الہ الا اللہ، درود شریف، استغفر اللہ، نماز رات میں ہر دم خیال جانا، رحمت کا ہے زمانہ، آقا جی قبول کر لیں، آقا جی قبول کر لیں، آقا جی قبول کر لیں، بس اگر انہوں نے قبول کر لیا پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بڑی سرکار ہیں، بہت بڑی، جتنا کہو کم ہے، اتنی بڑی سرکار، اور ہر وقت نہیں کہ عارضی طور سے وقتی طور سے، ہمیشہ کے لیے سرکار خدا نے بنا، دنیا آخرت میں ہر گھڑی۔ ہاں، ہم یہاں بیٹھتے ہیں ماضی کی باتیں نہیں کرتے ہیں، سرکار کی باتیں کرتے ہیں، اور سرکار ماضی تھے، وہ ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم پہ اور کرم کریں، ہم آپ کا اور بننا چاہتے ہیں، ہم آپ سے اور کرم چاہتے ہیں، اور قوت اور ہمت ہم کو دیں، وسیلہ آپ بنیں گے، اللہ کرتا ہے وسیلوں سے کرتا ہے، ہر کام وسیلے سے ہوتے ہیں، تو ہمارے وسیلہ آپ ہیں، بس پھر کیا چاہیے؟ اگر جڑ گئے تو پھر کیا چاہیے؟ خوف ہراس ختم، بالکل، چل۔ ان کی سمجھ میں آ جائے، یہ باتیں کچھ مجبور ہوتی ہیں تو لگ جائے اس طرف، بس چپ کر کے۔ عشق بازی میں، عشق بازی حلال حلال، دنیا عشق بازی کرتی ہے، اس میں حرام حلال سمجھ نہیں آتی۔ دیکھو فلم والے عشق بازی کرتے ہیں، کرکٹ والے سب کرتے، ہم نے بھی ایک عشق بازی شروع کر دی، چل۔ دنیا کر رہی تو ہم بھی کریں، پاگل ہے ساری دنیا، کوئی کسی رنگ میں عشق بازی، کسی ہماری اس رنگ میں عشق بازی، ہم بھی شروع کر دیا، ہمیں بھی بڑا اچھا لگا، فلموں والے آگے نہ نکل جائیں ہم سے۔ ہاں دیکھو کروڑوں خرچ کرتے ہیں، زندگیاں خرچ کرتے ہیں جناب علی، کچھ ہوگا تو کرتے ہیں۔ ہم کو یہ رنگ پسند ہے، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نے عشق بازی شروع کر، عشق بازی جہاں مرضی کر، ہمیں یہ لین اچھی لگی، عشق بازی کی تو بڑی لینیں ہیں، کافر عشق بازی کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، ہندو کرتے ہیں، بھائی یہ عشق بازی بہت، اسی سے دنیا چل رہی ہے یار، کیا یار، خوب عشق بازیاں کرو، دنیا کو چھوڑو، دنیا سے کیا لینا، چل۔ عاشقوں کی نماز میں، تیرے عاشقوں کی نماز میں، نہ رکوع ہے نہ ہی سجود ہے، تیرے عاشقوں کی نماز میں، نہ رکوع ہے نہ ہی سجود ہے، گمان
کے بس ایک تر کے وجود ہے گمان یار کار گھڑی کے بس ایک تر کے وجود ہے۔ طرز کا بھی دخل ہوتا ہے. میں نے ابھی طرز نہیں آپ کے سامنے ہوں کی، ابھی میں سیکھا نہیں، میں اتنی اچھی طرز کی ہے. میں سیکھوں گا گلوکاروں کے کام انشاءاللہ، آقا کا گلوکار بنوں گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. ابھی میں نے کی ہوں نہیں کی، کچھ تو صحیح تھی نا، یعنی نکل جاؤں گا انشاءاللہ. ہاں بس انشاءاللہ. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کا جواب دیں. بھائی کچھ نئے معلوم ہوتے ہیں، ان کا انٹرویو ایک تو یہ نیا معلوم ہوتا ہے، بدماش، دوسرا وہ بدماش، دو آنے کا، تیسرا وہ بدماش چھوٹی داڑھی والا، چوتھا یہ بدماش، پانچواں وہ بدماش. میری زبان ایسی ہے، اگر دوستی قبول ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جاؤ دوبارہ نہ آنا. قبول ہے؟ قبول ہے؟ قبول ہے دوست؟ سر قبول ہے؟ میں ایسے بولتا ہوں، پھر میرا دماغ ایسا، میرا لہجہ ایسا. بھائی سارے آ جائے گا، مشکل پڑ جائے گی، بس یہ ہاتھ مل گیا. جو سب لا الہ الا اللہ پڑھتے تو ہو گئے، لیکن نیت کو مضبوط کر لینا. مرنا بھی ہے، آگے بھی جانا ہے. وہاں تو ڈگریاں ڈالر کام نہیں آئے گی، وہاں خدا کی محبت کام آئے گی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہے محبت کا، وہ کام آئے گا. تو پھر وہ رابطہ یہاں سے ہوگا تو آگے کام آگا. جو رابطہ توڑا ہوگا پھر آگے کچھ بنے گا. یہ کچھ سوچیں تو پھر آپ مضبوط ہو کے لگیں گے. سارجی کی سوچتے اس کی اہمیت کتنی ہے، تو ایمان کی بڑی اہمیت ہے. تھوڑی ان کا نام بھی لینا چاہیے جو سے خدا کی. اللہ پہ سارا فیصلہ ہے، صحیح ہے، لیکن اللہ نے کہا ہم نے محبت کی جناب علی محمد کا، سارا فیصلہ ان پر ہے. سبحان اللہ، تھوڑی بات ہے. دنیا میں بخشوا دیا، آخرت سے پہلے اصحاب بدر کو اللہ تعالیٰ سے جھوٹ گئے. کیا ان کا حساب کتاب، ان پہ رحمت ہو، حساب کتاب سب ختم کروا دیں دنیا میں. محشر جب ہوگا ہوگا. چھوٹی بات ہے، بڑی بات ہے. بدر کا واقعہ پڑھے. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں ہمارا بھی حساب کتاب آپ یہیں ختم کروا دیں. سبحان اللہ. کروا دیں گے انشاءاللہ. نہ منکر کا مسئلہ، نہ نکیر کا مسئلہ. اس طرف آ جاؤ. کہاں آ جاؤ؟ میرے دامن میں آ جاؤ. دنیا میں امان، آخر ان کے نام کی اتنی برکتیں نہیں بیٹھے. مجھے کچھ نہیں آتا جاتا. سارا ان کا نہیں. عرب میں عادت ہے، ان کے در پر آ جائے اس کو واپس نہیں کرتے، چاہے جتنا گناہ گار، چاہے کروڑوں قطر کو پناہ لے لے، پھر کوئی نہیں کہ جب یہاں سے نکلے گا تم جو کر، جب تک یہاں اسے کوئی نہیں ہاتھ لگا. وہ تو ساری دنیا کے سلطان، ان کی پناہ لے کے بیٹھے ہوئے، نکلیں گے نہیں ان کی پناہ سے انشاءاللہ. کرم ہے، لیکن ڈر ضرور رہتا ہے. کیسے پڑھتا ہے، کیسے کرتا ہے. دن بڑے ہیں اور غالبا نہیں ہے. حدیث شریف میں ہے کہ گرمی زیادہ ہو تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو. کچھ دیر بھی مجھے ہو گئی ہے،
کچھ عذر بھی ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. آپ سمجھیے حدیث کو بہانہ بناتا ہے. ذرا ظاہر حدیث کو آپ مانیں. وقت پہ ہی نماز ہوئی ہے انشاءاللہ. اب بھی اثر کو کتنے پڑھے؟ شام کو 3.5 گھنٹے پڑھیں گے. شام کو 3.5 گھنٹے پڑھیں گے. زیادہ گرمی ہو تو آقا جی نے فرمایا کہ ٹھنڈے وقت میں نماز پڑھو. 3 بجے نماز ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی غلط کام نہیں ایسا. اس میں نماز خدا کی، اس میں نہ تمہاری رعایت ہے نہ میری رعایت ہے کہ نماز میں اپنی مرضی کروں یا اپنی مرضی آپ کر. یہ نہیں ہوتا. لیکن تکبر سے ڈرتا ہوں کہ میں تکبر کروں میں جب آؤں، ایسی بات نہیں ہے. ان کے حکم کے لیے ہم سب کو معاملہ صحیح رکھنا چاہیے. نماز یہ صحیح ہوئی ہے وقت. ابھی 3.5 گھنٹے پڑھیں. جو کھانے پینے کی جلدی ہے چلا جائے. ہمیں کھانے پینے کی جلدی نہیں، بخشش کی جلدی. آپ معافی کا وعدہ زبردستی خدا رسول سے لے سکتے ہیں، تو پھر ڈرنا ہی چاہیے. عمل چاہیے. کیا احسان کیا خدا رسول، اس کی مہربانی سے کیا تو کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے. اچھے کام زیادہ ہو جاتے ہیں، آزمائشوں میں کم ہے. اس کے ہاتھ سے دولت نکل جائے اس کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. تم کو ڈر ہونا چاہیے تمہارے ہاتھ سے ایمان نہ نکل جائے، تمہارے ہاتھ سے نماز نہ نکل جائے، تمہارے ہاتھ سے تسبیح نہ نکل جائے، تمہارے دل سے قرآن کی محبت نہ نکل جائے. اوروں کو چھوڑو، وہ کہتے ہیں ناکام مکان نہ نکل جائے، ہاتھ سے دکان نہ نکل جائے، پیسہ اولاد نہ نکل. ان کو چھوڑ دو، ان کے ذہن میں یہی کچھ رحمت ہے، ایمان ہے. ہمارا ایمان یہ ہمارے ہاتھ سے خدا رسول کا مسئلہ نہ نکل جائے، نماز نہ نکل جائے، دین نہ نکل جائے. کرتے تو ہیں کہ چھوٹ بھی سکتے نہیں چھوٹ سکتے ہیں. انسان جیسے نیکی کرتا ہے گناہ بھی کر سکتا ہے. کلمہ پڑھ سکتے، کافر بھی ہو سکتے. ہوئے نہیں ہوئے. موت تک یہ ڈر رہنا چاہیے، یہ ڈر رہنا چاہیے. اگر ڈر ہے تو سمجھو خیر ہے، ڈر نہیں تو پھر سمجھو بہت خطرہ ہے. ہاں، امان اللہ کو فخری کا ڈر ہے اغوا نہ ہو جائے. کبھی بینک میں پیسے چھپاتا ہے، کبھی کدھر چھپاتا ہے. ہمیں ڈر ہے ہمارا نماز روزہ یہ چیزیں جو دل لگا کہیں ہٹ نہ جائے، یہ نہ چھوٹ جائے. ہاں، لوگوں کی پرواہ نہیں ہے ابھی کہ موت کے وقت پتہ چلے گا کہ رحمت العالمین نے تم کو سمجھایا تھا، تم ادھر لگے رہے ہو، اب کر لو جو کرنا. خود ان کا ساتھ چھوڑا. ہاں جی، ان سے محبت کا رابطہ توڑا ہے. یہ باتیں سمجھنی چاہیے. دیکھو غریب ہے منوس ہو، امیر ہوتا پتہ ہو کے اسے میں فری بولتا ہوں. ہاں، بیٹھا ہوا میں تو گڑبڑ کرتا ہے. تو امیری ہو جاتی کتنی گڑبڑ کرو. دانت بھی تیرا ٹوٹا ہے، لڑکی دے کے شادی بھی نہ کرے، اس کو لگوا کوئی سونے کی چاندی کا دانت لے، چھپا اس کو. بعض کا تم نے بنا لیے، زنجیری بھی ڈال لے، بس ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی تو مل جائے گی اپنے جیسی، بھگا کے لے جانا اس کو. ہاں تو یہی کام ہو رہا ہے آج کل. کیا ہو رہا ہے؟ کالجوں میں بھی پردہ نہیں، گھروں میں بھی پردہ نہیں، بیویوں میں بھی پردہ نہیں، بھانجیوں میں بھی پردہ نہیں ہے. منع فرمایا آقا جی نے وہ کام کرنے چاہیے. پھر یہی اخباریں بھری ہوئی ہیں. اور جو ستر میں ہم لوگ خدا کی وہ تو علیحدہ ہے. بتائیں، زندگی ہے. ہاں تو بس یہ باتیں ایسی کی جاتی ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے. انسان کنٹرول کرنا چاہیے. یہ پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ اگر اپنا دل دماغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہیں کیا تو کرم ہوگا یا نہیں کرم ہوگا؟ تو ادھر دل دماغ لگائے نا. ایمان کو بچائے، نماز کو بچائیں، دل کو بچائیں، ان کی محبت کے رابطے کو مضبوط کریں. باقی چیزوں کو چھوڑیں. جو لے کے گیا تم لے کے جاؤ گے، اس کا حساب، اس کا عذاب کتاب دولت کا لے کے گئے. وہ آئی بھی تو ناچنا نہیں چاہیے کتنی خوشی کی مجھے ایمان. چلی جائے تو غم نہیں کرنا، کیا ہے چلی گئی، آ گئی بھی تو کیا ہو گیا. دولت کا آنا، دنیا کا جانا، دونوں مصیبت امتحان ہے. کہ دونوں میں ایمان میں غربت بھی زیادہ ہو جاتی، ایمان کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے.
غربت زیادہ، امیری بھی زیادہ ہو جاتی انسان شیطان نفس اور غرور میں آتا ہے، ایمان کا بچنا مشکل۔ خدا دونوں امتحان میں ہم لوگوں کو بچایا، غریبی ہو تو اس میں بچا، امیری ہو تو اس میں بچا، ایمان کو بچانا ہے۔ جس کو ایمان کو بچانا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ نہیں توڑنا، تبھی بچے گا۔ جس سے رابطہ رکھتا ہے انسان اس کی باتوں کی، اس کی محبت کی قدر کرتا ہے، اس کی بات دل سے مانتا ہے۔ چلیں جی چلیں۔ حال پوچھتے ہو میرا حال پوچھتے ہو تو ہے مختصر تری سا، تو ہے مختصر تری گیا سیال کوٹھی منحوس۔ اگر میں کہتا ہے استخارہ کر، مشورہ کر، تو جو وظیفے پڑھتا ہے خدا سے محبت میں لگا، نہیں ماننا تھا، اس نے نہیں ماننا تھا، قسم کھاتا ہوں۔ 1.5-2 لاکھ کے گیا کہ 20 لاکھ بنا کے لاؤں گا، اور 2 لاکھ بھی حوالے کر کے آ گیا۔ 4 لوگ مل کے نشہ پلایا، جیب صاف کر کے بھیج دیا، جا بیٹھا ہوا تصویر لے کے۔ زیادہ گڑبڑ کر کے تیرا نام سنا دوں گا ان کو، میں ایسا ہی ہوں۔ توبہ کی ہے نہیں کی ہے؟ آئندہ استخارے سے چلے گا، ٹھیک ہے صحیح بتا۔ استخارہ کہتا ہے شاید نہ کرتا، تو صحیح ہے نا؟ ہاں نہیں کرتا جی، مجھے پتہ تھا۔ کہا جا رہا دعا کرو، میں نے کہا ہم تو دعا ہی کرتے ہیں، جاؤ۔ بتا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ 1.5 لاکھ پتہ نہیں کہاں سے مارے اس نے، مارے ہوں گے کہیں سے۔ وہ بھی توبہ کر اگر مارے ہیں، میں زیادہ دخل نہیں دیتا۔ ہاں جہاں علاج ہوتا ہے خدا کی رحمت سے، توبہ سے۔ اگر توبہ سے علاج نہیں ہوگا پھر ادھر بھی آپریشن حکومت کرے گی، ادھر منکر نکیر کریں گے قبر میں، ہاں پھر بڑے آپریشن ہوں گے۔ ہاں یہ سب نظام خدا کا صحیح چل رہا ہے، پولیس اپنی جگہ صحیح ہے، دہشت گرد اپنی جگہ صحیح ہے، ہر کوئی اپنی جگہ صحیح ہے، اس کی حکمتیں ہیں۔ 2 لاکھ کے 4 لاکھ بن گئے، بھاگا بھائی شیخ امین سے مشورہ کر، ہماری تیری محبت ہے، مجھے استخارہ سکھاؤں، جلدی نہ کر۔ اس کے اب یہ کہے گا اللہ کا مشورہ، نبی کا مشورہ میں جلدی سے ہو گئی، سارا کام ہو گیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جی۔ حالانکہ شاید 3 سال سے تسبیح پڑھ رہا، اب تک تسبیح نثر کیا ہوتا تو وہ ایسے نہ کرتا۔ اور 1.5 لاکھ جو جمع کیے خدا نے کہاں سے کیے ہیں، اتنی اس کی پوزیشن نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک آدمی 20,000 تنخواہ لے، اس کے پاس 1 کروڑ کا مکان ہو، آپ کیسے کیا سوچیں گے؟ بس سمجھ جائیں نا، سمجھ گئے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بھگتے کا ادھر بھی توبہ کر جلدی جلدی، آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ پوچھتے ہو میرا حال پوچھتے وہاں ہو۔ بیٹھا ہوا 60 لاکھ کا مکان، ابھی بھی بتا میرے پاس کچھ نہیں، کم وقت 60 لاکھ کا، اب 60 کروڑ کا بنانا چاہتا ہے، بیٹھا ہوا۔ میرے ساتھ کچھ معاہدے کی، اس میں غداری کی، ایسا پھنسا حکومت میں، ادھر جان نہیں چھوٹتی، پوچھو ظالم سے۔ تو سمجھا کہا تھا نا تم نے، بتا کہا تھا، پھر کیا، بیچ میں چکر بازی میرے ساتھ شروع، استاد کے ساتھ چکر بازی، بس معاملہ پھنس گیا۔ ابھی سدھرا ہے لیکن ڈر غالب ہے، محبت غالب نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ ہاں یہ فاتحہ پڑھتا وللضالین آمین، سیدھا وللضالین آمین ہو جا، اب چھوڑ دے سوچنے۔ ہاں وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، پہلے والا حبیب الرحمان بن جا، لوگوں کو زبردستی مسلمان کرے، 3 دن کے اندر مسلمان نہیں ہوئے میں تم کو گولی سے اڑا دوں گا، بتاؤ بھائی، پھر سمجھانا ہوتا ہے، آستے آستے ہوتا ہے۔ صوفی کا پیشاب نکال دیا، تم نے اخبار میں یہ کیوں لکھا؟ وہ بیچارہ بھاگتا ہوا آیا، کہ بھائی وظیفے پڑھاؤ، جو پڑھاؤ معافی ہو۔ کہا 3 دن کے اندر ٹھوک نہیں آیا تھا لکھا، اور معافی نہیں مانگی شیخ صاحب سے جا کے، تو تیرا کام بنا دیں گے ہم۔ اخلاق سے ہوتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ آقا جی کے خلاف چیز دیکھتا تھا، مسجد میں جا کے روتا تھا دھاڑے مار کر، ان کا بن گیا تھا۔
پھر بدل بھی گیا خود۔ یہ دنوں کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، لگ بھی جاتے ہیں، ہٹ بھی جاتے ہیں۔ آقا کے بعد صحابہ کیسے ہو گیا؟ آقا کے بعد ہی بعض صحابہ کو زکوٰۃ منع کر دی۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر زکوٰۃ منع کی میں تم کو چھوڑوں گا نہیں، کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا، میں اکیلا لڑوں گا۔ یہ ڈرا کریں، نماز روزہ کریں، دل کبھی بدل بھی جاتا ہے۔ ہاں، کہ خدا کر جیسے ہم چل رہے ہیں اس سے زیادہ ایمان میں مضبوط ہوں، اس سے زیادہ محبت میں مضبوط ہوں، اور اچھی حالت میں دنیا سے جائیں۔ میرے خیال کھانا پینا کھائیں، اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ چلو جی، ہم نے سنا ملتان والے شکریہ ادا کر شیخ صاحب یہاں آئے ہیں۔ یہ تو رسمے والی بات ہے، کسی شہر سے دوستی ہو جائے، موت حیات مناسبات پر مل لینا۔ کسی کام پہ اتفاق ہو، اس کام میں عروج ہوا ہے، وہ کام تو تم لوگوں نے کیا نہیں ملتان والوں، اب ناراض ہو گئے۔ ناراض ہوتے مٹھائیاں لے جاؤ، چار لے جاؤ، چلو، اور کیا میں تمہارا تم سے لیا ہے، یہی دیا ہے نا تم نے مجھ کو، مٹھائیاں اور 8 ڈبے لے کے آ گئے ہو۔ لیکن تمہاری محبت ہے جیسے تھوڑی بہت ہے، لیکن جو محبت کام زوردار والی آقا کی محبت میں قربانی والا، وہ بار والوں نے زیادہ کیا تم سے، وہ بار والوں نے زیادہ کیا۔ تم لوگ اتنا کہ چل میں ہمارے پاس آ گیا، رحمت ہے، چل بس، لیکن تم لوگوں نے آقا کی محبت میں حصہ بڑھا نہیں لیا۔ بہرحال ہم شکریہ ادا نہیں کرتے تم لوگوں کا، بس اچھا تھوڑا سا ادا کرتے ہیں، چلو، پھر بھی محبت تو ہے نا، آ گئے ہو، چلو، اظہار تو کچھ ہوا ہے، ہاں، نہ آتے تو کوئی زبر نہیں، آنا بھی ایک محبت۔ لیکن یہ محبت یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں، کوئی خاص قربانی نہیں دی، آقا جی کی محبت ہے تم لوگوں نے، سوچو نا اپنے دلوں میں، کبھی آ گئے کبھی نہیں آ گئے۔ ہاں بس یہ خوشی شیخ صاحب آئے ہوئے ہیں، بس آئے ہوئے ہیں، دیکھ لو، تم بھی آئے ہوئے، ابھی میں بھی آیا ہوں، چلو، کوئی مزے والی بات تو ہوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، جس پہ ہم لوگ کچھ کبھی ساتھ شوخی کرتے پر خدا کو معاف کر لیتے، خدا سے معافی مانگتے، شوخی ہو جاتی انسان سے غلطی سے، ہاں پھر معافی مانگ لیتا، وہ بات تو تم سے ہوئی نہیں، بس اتنی ہے کہ محبت ہے، ہم آپ کو چاہتے ہیں، لیکن جو چاہت خدا رسول سے جوڑ کرتی وہ نہیں پیدا ہوتی۔ ہاں، ڈیرہ غازی خان والے تھے، وہ بھی منحوس ایسے ہی تھے، اب برا بلا بول رہا، بھائی اسلام میں برا بلا بھی آ جاتی نا، بات ساری آ جاتی ہے، حاجی واجی بنے ہوئے ہیں، کوئی شوق نہیں تھا، لیکن احساس ہو گیا ان کو، جب وہ گٹیاں گھر سے نکلنے لگی، خدا کی رحمت گھر سے جا رہی ہے، وہ بڑے تھوڑے کچھ چیزیں ہوئے، وہ کتنوں پہ ان کی وجہ سے اللہ کی قسم کرم ہو گیا، بتاؤ، یہ ان نے بڑا فائدہ کمایا کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لگا، اب ان کی حفاظت کی ان کو ضرورت نہیں، ان کا خدا حافظ ہے، تو آپ نے حصہ لیا محبت میں، بس ایسے جیسے کہتے ہیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام، کوئی جان بازی کوئی نہیں کی ہے تم لوگوں نے۔ ابھی کہیں گے دیکھو جی ہمارے شہر میں رہتا ہے، ہمارے پر ہی باتیں شروع کر دو، تو نکال دو اپنے شہر سے، چلے جائیں گے۔ اگر اصلاح پسند ہے تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کی محبت ہے، لیکن اس میں قوت نہیں ہے، اور آپ سے ڈیرہ غازی خان والے کچھ اچھے نکلے ہیں، وہ پہلے کمزور تھے، ان میں قوت کچھ آ گئی ہے، ہاں، وہ کچھ خدا رسول کی محبت کو ترجیح دینے لگے، اپنی اولادوں کو، دوستوں کو اسے رغبت دلانے لگے، تو خدا کرے ہمارے آپ کی محبت خدا رسول کی وجہ سے اس میں مضبوطی زیادہ آ جائے، دشمنی تو نہیں، وہ تو ہے، لیکن جیسے تھوڑی سلام دعا والی ہے، میں تیرے پیچھے مرا تو میرے پیچھے مرے، تو جیویں میں جیواں، تو کتنے ہیں میں کتنے ہاں کتنے گیا سے، وہ بات نہیں ہے، مناسبات میں ملے بس، اب سمجھیں۔ پھر بھی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں قوت اتارے گا
کہ انشاءاللہ ایسے تو میں بھی نہیں ہوں، اتنے زبردست عاشق بنے، اتنے زبردست عاشق بنے، اتنے زبردست عاشق بنے کہ ہم زبان سے نہ بولے، ہمارا حال اور تمہارا حال بولے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم عشاء کی انتظار کریں گے، کچھ جب تک عشاء کا وقت آتا ہے پھر وہ بیچ میں نعتیں پڑھ لیں گے، جس کو سفر ہے، کوئی مجبوری عذر ہے، کوئی تو جا سکتا ہے، اور جس نے بیٹھنا ہے تو پھر سنتے پڑھ لے، پھر پڑھیں گے۔ بھائی یہی میں یہ آتا ہے، اس میں کمی بیشی ہو گئی تو اس کو مت دیکھیں، میری نیت کو دیکھیں، میری نیت تمہارے سے اچھی ہے، باتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، نیت کو بھی دیکھنا چاہیے۔ مقصد ہے کہ ہم لوگ خدا سے کی محبت جتنے مضبوط ہو جائیں گے، ہمارے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت بڑا دخل ہوگا، تو اللہ کرے ایسے ہو جائیں انشاءاللہ۔ چل کچھ بڑھ گئے، ہاں کچھ ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر کو قبول کر لیا انہوں نے۔ یہ ان کے میں بھی ہے لیکن کمزور بہت ہے۔ یہ پھل فروٹ لائے، چیزیں لائے، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے اس سے ہوتی ہے کہ یہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ایسے کام نہ کرے نا، ایسے کام نہ کرے۔ اللہ بنا دے گا آپ لوگ۔ بھائی بات سنیں، بات سنیں، ہو جائے گا آج سے اتنا تو ہو گیا، آج تو گئے ہو، کچھ سلام دعا تو ہے، خدا کرے سلام دعا آقا جی تک پہنچے انشاءاللہ، یہ سلام دعا آقا جی تک پہنچے، بولو آمین۔